اور ایک عادت بنائیں بیٹے، جو خطاب کریں اس کی تیاری کر کے جائیں اور ایک آدھ صفحے پر اپنے پوائنٹس ہنٹس لکھ کر جائیں، چونکہ آپ پڑھ تو نہیں رہے ہوں گے نا، ہنٹس کو دیکھا اس میں استظہار میں مدد مل جاتی ہے، اور پھر آپ لوگوں کی طرف منہ کر کے خطاب کر رہے ہیں، پھر نیکسٹ پوائنٹ ایک دیکھا فوری مستحضر ہو گئی بات، پھر کرتے ہیں تو آپ کا اعتماد قائم رہتا ہے اور ٹانگیں کانپنے کا عمل ختم ہو جائے گا۔ وہ جو کاغذ پر پوائنٹ لکھے ہوئے آپ کی ٹانگوں کا کانپنا، وہ کانپنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگاں بھولی جاواں، ایس تو وہ آدمی ایک بیان کر رہا ہے ساتھ یاد نہیں آگے کون سا ہے، اگلا پیرا ہی نہ بھول جاؤں گے، وہ تو کئی خوف ہوتے ہیں۔ جب اگر آپ پیپر پر لکھا ہوا ہے پوائنٹس تو آپ کو خطرہ نہیں، چونکہ پوائنٹ کا ایک لفظ دو لفظ بھی آپ نے ایک جملہ بھی دیکھ لیا تو پورا مضمون یاد آ گیا کہ نہیں۔ پھر ایکسٹمپور بیان، یہ میں نے حسن کو سکھایا بتایا، میں سکھانے کا ٹائم تو نہیں ملتا مگر صرف اتنی ہدایت دے دی، جتنی آپ کو دے دی بس اس سے بھی کم ٹائم میں دے دی، خود تیار کرتا۔ میں نے کبھی نہیں تقریر لکھوائی ان کو، کیا کبھی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جب موضوع ہوتا پوچھتا، میں نے کہا بیٹے کتابیں بھی موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، منگوائیں، اپنے اوپر بیٹھیں تیاری کریں اور اللہ خیر۔ کبھی میں انوالو نہیں ہوتا، کبھی۔ تو اب یہ میں نے ایک دو بار سنا ہے، میں نے لندن میں سنا ہے، ایک دو اور جگہوں پر موقع ہوا، تو پھر یہ ایکسٹمپور وہ سیدھا ہائی پچ پر جانے کی بجائے آرام سے آہستہ، پھر اونچا آہستہ اونچا، اس طرح تو کنٹرول کر کے چلے۔ پھر آپ آہستہ بولتے ہوئے اونچا نیچے جائیں گے پھر بھی ٹانگیں نہیں کانپیں گی، کیونکہ گاڑی کو یک لخت 5ویں گیئر پہ ڈال دیں تو وہ کانپنے لگ جاتی ساری، ٹھیک ہے، ببلنگ کرتی ہے، تو آپ ببلنگ کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اسکوٹر چلایا، کبھی چلایا نہیں تھا زندگی میں، پہلی بار۔ کیا آپ کا ایسا ہوتا ہے، چلایا اسکوٹر، یک لخت وہ 5واں گیئر چوتھا چڑھ گیا، وہ اسکوٹر اوپر کھڑا ہو گیا، میں نے قابو رکھا، اللہ کا شکر میں گرا نہیں، وہ اوپر کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اس کو آرام سے نیچے لایا، پھر چلا لیا اسکوٹر، یعنی میں گرا نہیں ہوں مگر کنٹرول کر لیا۔ جب 5واں گیئر لگاتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ آرام سے بات کریں گے اور گریجولی اوپر جائیں گے نیچے آئیں گے تو پھر یہ بھی آپ کو چلو تھوڑا فن تقریر کی بات بھی اصولی سمجھا دی بیٹے، تاکہ آپ کنسیپٹ کلیئر کر سکیں۔ جو طریقہ آپ دیکھتے ہیں نا کئی سالوں سے کہ میں 5ویں گیئر میں آ جاتا ہوں، چوتھے میں آ جاتا ہوں، تیسرے میں آ جاتا ہوں، نہیں، اس میں پہلے گیئر سے لے کے 5ویں گیئر تک وقت موقع محل کے مطابق اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، مگر میرا انداز سمجھانا ہے۔ اور موضوع کا دائرہ جو رکھیں اس کی تیاری جب کریں گے نا بیٹے آپ، پھر آپ دائیں بائیں بھی نہیں گھومیں گے، تیاری نہیں ہوگی پھر آپ چکر چلائیں گے دائیں بائیں، خراب کریں گے پوزیشن۔ کبھی زندگی میں نصیحت رکھ کر تیاری کے بغیر نہ جائیں، اور ایک پیپر پہ اسٹڈی کریں، تیاری کی جتنے ٹائم کے لیے چاہیے مواد تیار کریں، پوائنٹس، کوئی واقعہ بھی کوڈ کرنا ہے تو اس کو بھی ایک لفظ لکھ لیں، ہر چیز لفظوں کی شکل میں تھوڑا تھوڑا لکھ لیں تاکہ ایک سرسری نظر ماری فوری استحضار آ جاتا ہے۔ یہ کاغذ مدد دیتا ہے، اس سے فوائد ہوتے ہیں۔ پھر موضوع کے اندر آؤٹ لائن میں رہتے ہیں، آؤٹ لائن اس پہ لکھی ہوگی نا، آؤٹ لائن میں رہتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کرے بیٹے، ہاتھ ہوت نہیں چموانے۔ کیا ایک اور بری عادت ہے، آپ کے اساتذہ ہیں جامعہ میں، انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ میں سے کوئی اچھا مقرر بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے، وہ بھی بلائے ہوئے ہیں، یہ بھی بلائے ہوئے ہیں۔ ایسا واقعہ بھی ہوا کہیں کہ آپ کے سینئر استاد ہیں پڑھانے والے، وہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ایک بچہ شاگرد ہے، وہ اچھی تقریر کرنے لگ گیا، اچھا خطیب اور مقرر بن گیا، 1.5 گھنٹہ پوری تقریر جھاڑ دی ساری، اور پوری تقریر میں اپنے استاد محترم بیٹھے ہیں، ان کی کوئی تعارف میں 2 کلمے ہی نہیں بولے، ہم ان کے شاگرد ہیں اور انہی سے اکتفا فیض کیا۔ اخلاق کی انسانی ذمہ داری ہے، وہ ذکر ہی نہیں کیا، 2 گھنٹے تقریر کر کے نعرے مارے لگوائے اور کر کے فارغ، اس کے بعد انہی کو کہتا ہے السلام، اجازت دی مجھے آگے جانا ہے ذرا۔ انہوں نے پکڑ کے بعد اس کو بٹھا لیا، تیری میں سنی ہے 2 گھنٹے، میری بھی سنو۔ مقصد بات کا یہ ہے، وہ بلکہ وہ تو انہوں نے یہ کہ اگر میں اس موقع پہ ہوتا تو میں انہیں کہتا کہ اٹھا کے اس کو نیچے پھینک دو، اٹھا کر، یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ہمیشہ استاد کی عزت کرو بیٹے۔ میرے استاد جنہوں نے مجھے پڑھایا جتنا، وہ آج بھی آتے ہیں نا یہاں مجھے ملنے، تو میں تیزی سے نکل کے ان کے جوتے اٹھا کے سامنے ان کے رکھ کے پہناتا ہوں آج بھی۔ نمبر 1، اور میں نے، آپ حیران ہوں گے، اللہ کا شکر ہے اور اس کی بڑی رحمت ہے، میرے دل اور ذہن میں بھی کبھی یہ فطرہ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کہاں ہے، نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ تصور کر سکتے ہیں یہ بات کہ ذہن میں اس خیال کی کبھی لہر بھی نہیں آئی، آج کے دن تک نہیں آئی۔
یعنی میں ابھی آپ کو بیان کرنے کے لیے جملہ بول دیا نا، اس جملے کا بھی میری طبیعت پہ بوجھ ہوا. ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ بولا نا، اس سمجھانے والے جملے کا بھی میری طبیعت پر بوجھ ہوا. استاد استاد ہے، مرشد مرشد ہے، قائد قائد ہے، شیخ شیخ ہے، ماں باپ ہے. جب آپ اس ادب کو ہمیشہ خیال رکھیں گے تو اللہ برکت دے گا، آپ کی عزت ہوگی دنیا میں. ایک بیٹے یہ جو عادت لوگ بچوں نے ڈال دی، میں نے دیکھا ابھی سے کرسی پر بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں. یہ کام بند کر دیں، آرام کریں اپنے اوپر. بیٹے سمجھیں ہمیشہ وہ ہمارا کزن ہے ایک صبغت اللہ، کیا وہ چھوٹا سا ہوتا تھا، چھوٹا سا. تو ہمارے چچا جی جو ہیں نا، اس کے والد، ان کے ملنے والے کوئی دوست تحصیلدار میجسٹریٹ ان کے پولیس جب ملنے آتے تھے، وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، یہ چھوٹا سا پتلا دبلا چھوٹا سا تھا. تو جب ملنے آتے تھے تو وہ مل کے تو کہتے ابا جی گھر پہ نہیں ہے. اس کے بعد ان سے کہتا کہ جی کوئی حکم میرے لائق ہو، کوئی خدمت میرے لائق. وہ ہنستے تھے، بھائی اتنا سچ ہے تو کوئی حکم میرے لائق اور خدمت میرے لائق. ہنستے کیوں تھے؟ مطلب عمر تھوڑی تھی اور بات بڑی کرتا تھا. اب مثال آ گئی نا سمجھ. ابھی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ بیٹے، آپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ خطاب کے لیے جائیں اور کرسی پر رک کے بیٹھ جائیں. یہ لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، لوگ اس کو برا محسوس. ہمیشہ کھڑے ہو کے، آپ نے دیکھا میں نے 90s تک کھڑے ہو کے خطاب کیا. کیسٹیں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کس سن میں شروع کیا بیٹھ کر؟ ہیں 92 کے لگ بھگ شروع کیا ہوگا میں نے، 92 میں بیٹھ کر شروع کیا. جب مجھے ہارٹ پرابلم کے بعد ٹانگوں کی تکلیف شروع ہو گئی تھی اور پنڈلیاں اور پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے ہونے سے، بلڈ رک جاتا اور سرکولیشن میں واپس نہیں جاتا، تو پھر بیٹھ کے شروع کر دی. پھر آگے تکلیفیں بڑھتی گئیں، پھر اسپائنل پرابلم آ گئے، پھر سارے. تو ابھی آپ ابھی سے ہی نہ آپ کو ٹانگیں سوجتی ہیں نہ اسپائنل پرابلم ہے، تو یہ اس طرح کبھی زندگی میں نہ کریں، یہ بین ہے آپ کے. لیکن کوشش کریں کہ ڈائس رکھوائیں.